اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ ترجمہ، یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں سخت ہے، اور یہ بھی کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر سوائے تبلیغ کرنے کے کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور جو کچھ تم کھلے بندے کرتے ہو اور جو کچھ چھپا کر کرتے ہو، اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے۔ اے رسول، لوگوں سے کہہ دو کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو، لہٰذا اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی عظمت ذکر کی تھی، شاعر اللہ کی تعظیم کرنے کا حکم دیا تھا کہ جو چیزیں دینی علامات ہیں، اسلامی علامات ہیں، ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ پھر 4 وجہ ذکر کی تھی کہ بیت اللہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حرم شریف کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنا دیا۔ اس کی عظمت اتنی زیادہ تھی کہ وہاں جنگل تھا، پہاڑی علاقہ ہے، کوئی زمینی پیداوار وہاں اگ نہیں سکتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے ہر قسم کی سہولت وہاں اس بیت اللہ کی عظمت کے لیے۔ نمبر 2 فرمائی تھی والشہر الحرام، حرمت والے مہینے میں لوگ وہاں پر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اس بیت اللہ کی عظمت کی وجہ سے۔ اس طرح فرمایا والحج، کہ قربانی کے جانور کو لوگ وہاں پر لے کر جاتے ہیں تو کسی کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ قربانی کے جانور کو کوئی تکلیف پہنچائے بیت اللہ کی عظمت کی وجہ سے۔ اس طرح فرمایا والقلائد، جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہاں پر وہ جو کچھ مرضی کرتا رہے، لیکن بیت اللہ میں جب جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی بدولت اس کو امن بھی نصیب فرما دیا اور اس کی عظمت کرنے کا حکم بھی دیا کہ یہ حاجی ہے، اس کو کچھ کہنا نہیں ہے۔ یعنی خلاصہ یہ کہ اللہ رب العزت نے شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نیک اعمال کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بات جان رکھو کہ بے شک اللہ رب العزت سخت عذاب دینے والے ہیں، یعنی اگر تم گناہ کرو گے تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اس گناہ کی بدولت پھر ہمیں سزا بھی ملے گی، اللہ ہمیں سزا بھی دینے والے ہیں۔ اور وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور اگر تم نیکی کی طرف آؤ، نیک اعمال اپناؤ تو جو تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نیک اعمال کی ترغیب دی ہے اور برے اعمال گناہ سے بچنے کا حکم دیا۔ پھر فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ فریضہ رسول، آپ علیہ السلام کا فریضہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، یہ آپ علیہ السلام کی ذمہ داری ہے۔ بتایا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، سب کے سب جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔ نمبر 2، دوسری بات مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، اللہ رب العزت جو بتا دے ہیں وہی جانتے ہیں بس۔ ما علی الرسول الا البلاغ، کہ انبیاء صرف وہی بات جانتے ہیں جو اللہ نبیوں کو بتا دیتے ہیں۔ اللہ اپنے ذریعے جو بات نبیوں تک پہنچا دے، نبی کو صرف اس بات کا علم ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا علم نہیں ہوتا۔ اسی وجہ فرمایا جا رہا ہے کہ نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو رسول کے لوگوں تک پہنچائے۔ اگر اپنی بات پہنچانے والی بات ہوتی یا اللہ کی بات کے علاوہ کسی اور بات پہنچانے کا حکم ہوتا تو پھر یہ بات نہ ہوتی۔ اس لیے رسول کا کام کیا ہے؟ ما علی الرسول الا البلاغ، کہ انبیاء تو لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون،
اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ چاہے تم کھلے گناہ کرو یا چھپ کر گناہ کرو، اللہ رب العزت تمہارے ہر فعل اور ہر عمل سے واقف ہے، ہر عمل اور ہر فعل سے باخبر ہے، چھپ کر کرو جب چاہے سب کے سامنے کرو تب۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جو کچھ تم کھلے بندوں کرتے ہو اور جو کچھ چھپا کر کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جس ٹائم شراب حرام کر دی گئی تو ایک صحابی، چونکہ اس ٹائم شراب حلال تھی تو شراب کا کاروبار چلتا تھا، ایک صحابی ان کا کام ہی یہی تھا کہ وہ شراب بیچا کرتے تھے، ان کی آمدن کا ذریعہ ہی شراب بیچنا تھا۔ تو ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میرے پاس جو مال جمع ہوا پڑا ہے وہ شراب بیچ کے میں نے جمع کیا ہے، اب کیا میں اس کو اللہ کے راستے میں لگا دوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مال تم حج اور جہاد جیسے والے عمل میں بھی لگانا چاہو تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یعنی حرام مال اللہ کے راستے میں نہیں لگتا۔ جب تک یہ حلال تھا اس ٹائم معاملات اور تھے، اب جب اللہ نے حرام کر دی ہے اب اس کو اللہ کے راستے میں لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں عجیب بات ہے، ہم دنیاوی معاملات میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر غلط آمدن اور غلط ذرائع سے اگر ہم کوئی اپنا کام کرتے ہیں تو ہمیں خود بھی نظر آتا ہے کہ وہ ترقی نہیں کر رہا ہوتا، اور اگر حلال پیسوں سے چاہے وہ تھوڑے ہوں ہم کو اس سے کام کریں ہمیں اس میں برکت بھی نظر آتی ہے اور اس میں فوائد بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا تو مشاہدہ ہم بھی کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب، حلال اور حرام چیزیں، پاک اور ناپاک چیزیں لا يستوي دونوں برابر نہیں ہو سکتی، ناپاک اور پاک، حلال اور حرام دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی ہیں، دونوں چیزوں کے احکامات الگ ہیں، دونوں چیزوں کے فوائد نقصانات الگ ہیں۔ اس لیے انسان حلال جگہ پر حرام مال لگانا چاہے اور حرام کی جگہ پہ حلال لگانا چاہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اے رسول لوگوں سے کہہ دو کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی۔ آگے یہ بات فرمائی ولو اعجبك كثرة الخبيث، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو، چاہے تمہیں ناپاک، جب ایک چیز رواج پکڑ جاتی ہے نا تو ہمیں اس سے آنے والی چیز جو حاصل ہوتی ہے وہ ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں پورے معاشرے میں ایک سود کے کاروبار کا رواج ہے، ہم اس کو کہتے ہیں فائدے کی چیز ہے، مال بڑھ رہا ہے، اب ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہے کہ اس سے مال کی بڑھوتری ہو رہی ہے، اس سے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس میں نقصان ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جس ٹائم آئے اپنے زمانے میں تو اس ٹائم پچھلے جو سابقہ حکمران گزرے تھے انہوں لوگوں سے ناجائز مال حاصل کیا ہوا تھا اور ناجائز ٹیکس لگائے ہوئے تھے، تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ناجائز ٹیکس ختم کر دیے، جو لوگوں سے ناجائز مال لیے تھے وہ واپس کر دیے، اب بیت المال جو تھا وہ خالی ہونے لگا۔ تو ایک گورنر نے خط لکھا کہ حضرت بیت المال خالی ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا بیت المال کے خالی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، مال کے زیادہ اور کم ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ نظام اللہ نے چلانا ہوتا ہے، ہم نے لوگوں سے ناجائز چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ تو تھوڑے اور زیادہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا کہ یہ تھوڑا ہے تو اس سے کیا ہے ہمارا کام نہیں چلے گا، یہ زیادہ ہے اس سے ہمارا کام چلے گا۔ اللہ نے بتا دیا کہ زیادہ اور کم یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ آپ دیکھیں دنیا میں حق ہمیشہ تھوڑا نظر آتا ہے، صحیح تھوڑا نظر آتا ہے، باطل آپ دیکھیں علم کے مقابلے میں جہالت زیادہ ہے، علم کم نظر آئے گا، لیکن علم کی فضیلت اور علم کے فوائد زیادہ ہیں جہالت کے مقابلے میں۔ تو وہی سمجھایا جا رہا ہے کہ چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو لیکن حقیقت یہ ہے فاتقوا اللہ، عقل سے ڈرو، اللہ رب العزت سے ڈرو اے عقل والو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کہ یہ کثرت اور یہ کمی یہ ہمیں عقل سے نظر آ رہی ہوتی ہے، عقل کہتی ہے یار یہ زیادہ ہے تو یہ اچھی ہے، اللہ نے کہا اے عقل والو اللہ سے ڈرو۔ یہاں عقل سے کام نہیں چلتا، یہاں اللہ کے ڈر سے کام چلتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔